اپنے گھر سے دعوت دینی شروع کی، اور گھر سے دعوت دینی جب شروع کی تو بڑے پیار سے، بڑے ہی نرم انداز سے، بڑی ہی میٹھی بولی کے ساتھ اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابو جی، اے پیارے ابا، اے لاڈلے ابا، اے اچھے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے اور کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابتی، اے اچھے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ یا ابتی، اے اچھے ابا، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، اس کے بہکاوے میں مت آئیے، یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس کی بات مت مانیے۔ اچھے ابا، اے پیارے ابا، اتنی میٹھی بولی، سماج کا انداز دیکھیے، آپ اتنا اچھا بولیں، اتنا اچھا بولیں، مگر پھر بھی توحید کی جب بات آتی ہے نا تو سامنے سے میٹھا نہیں ملتا، پتھر ملتا ہے۔ ہاں، توحید آپ کسی کے سامنے پیش کریں، توحید کتنے اچھے انداز سے پیش کریں، شیطان اتنی زیادہ غلاظت ذہنوں کے اندر ڈالے ہوئے رہتا کہ سامنے سے میٹھی بولی نہیں ملتی، کڑواہٹ ملتی ہے۔ یہاں پر بھی باپ سے اتنے اچھے سے بات کیے، اور ادھر باپ کیا کہہ رہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اچھا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ابراہیم، بھاگ یہاں سے، پتھروں سے ماروں گا تجھے میں، نکل۔ اتنی میٹھی بولی کے بعد بھی انداز یہ ملا۔ اب اس پر کیا کیا؟ ابراہیم صاحب بھی غصے میں آ گئے، ہاں کیا بولے ہم، اچھا ہی بول رہے تھے نا، تم کہیں کو بھڑک رہے ہیں؟ ایسا بولے نہیں، پیار سے بولے، پیار سے سمجھائے، نہیں مانے، پیار سے نکل بھی گئے، ہے نا، پیار سے نکل بھی گئے۔ اچھا اب آگے دیکھیے، اب تو گھر میں کام کیے، اب باہر گئے، سب سے پہلے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ انداز سیکھیے، کسی کو سمجھانے کا انداز سیکھیے، کسی کو بھی جب سمجھائے نا تو اس انداز سے نہ سمجھائیں کہ وہ آدمی کو ایک دم برا لگ جائے، اس کو اسی کی بھاشا میں، اس کو اسی کے طریقے سے سمجھائیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، قوم کو کیا سمجھائے؟ رات کی تاریکی چھائی، رات تاریک ہوئی، قوم موجود ہے، قوم عبادت کرتی تھی ستاروں کی، قوم عبادت کرتی تھی چاند کی، قوم عبادت کرتی تھی سورج کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات کی تاریکی چھائی، ستاروں کو دیکھا، قوم موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، ستاروں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسے عالم میں ابراہیم علیہ السلام ان کے بیچ میں ٹھہرتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے زہرہ جو ستارہ ہے، ستاروں میں ایک ستارہ آپ دیکھتے ہوں گے بڑا ہے تھوڑا، بہت سارے ستارے آسمان پر ہیں، لیکن کبھی آپ دیکھیے موسم اگر صاف ہو تو ایک ستارہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، زہرہ ستارہ اس کو کہتے ہیں، اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے، اس کی عبادت خاص طور سے وہ لوگ کرتے تھے۔ جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لوگ موجود ہیں، سن رہے، کہہ رہے ابراہیم کہہ رہے یہ میرا رب ہے، ہاں بولے ہاں یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اس کے بعد جب اس کی روشنی کم ہو گئی، اس کی روشنی کم ہو گئی تو کہا لا احب الافلین، یہ جو چلا جائے وہ میرا رب نہیں، ہاں ابھی چمک رہا تھا، ابھی چمک ختم ہو گئی، شائننگ کم ہو گئی، نہیں 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 نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، کیونکہ چاند کی روشنی زیادہ ہو گئی، اس کی روشنی کم ہو گئی، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لوگ سن رہے ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے۔ اچھا اب چاند کا ایک وقت ہوتا ہے، چاند رات بھر رہا، چمکتا رہا چمکتا رہا چمکتا رہا، جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا چاند کی روشنی
غائب ہوتی گئی اور سورج کی روشنی سامنے آتی گئی. جب فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کی روشنی بہت زیادہ ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے. اچھا، دن بھر چمکتا رہا، شام جیسے ہوئی سورج بھی غائب، سورج بھی غروب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، غائب ہو جا رہے ہیں، ہم کو دکھائی دے رہے ہیں پھر نہیں دکھائی دے رہے، اور جو آئے چلا جائے، جو دکھائی دے نہ دکھائی دے، جو کسی اور کے حکم کے تحت چلتا ہو، جو کسی اور کے ماتحت ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہے جو چلاتا ہے، معبود وہ ہے جو حکم کرتا ہے، جس کے اشارے سے، جس کے حکم سے تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور نظروں سے غائب ہوتی ہیں، وہ اصل معبود ہے. اور تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود کے اندر ٹھہراؤ نہیں لا سکتے، جو کسی اور کے ماتحت کام کرتے ہیں، اسی لیے یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر رہا ہوں کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ہاں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو بس اس کی عبادت کروں گا کہ جو ان چیزوں کو لاتا ہے غائب کرتا ہے، جو ان چیزوں کو نکالتا ہے غروب کرتا ہے. میں اس ذات کی عبادت کروں گا اور تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. کس اچھے انداز سے سمجھایا نا، ایک عقل والے کے لیے کتنی زبردست طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ بیکار چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، چلو نکلو. بڑے اچھے انداز سے انہی کے ذہن کو رکھ کر کے سامنے ہے نا، انہی کے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں معبود عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تم جن کو معبود بنائے رکھے ہو. پھر بھی قوم نہیں سمجھنا تھا، نہیں سمجھی. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہوتا، نہیں سمجھتے. اس کے علاوہ اب بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ پورا دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کس طریقے سے بتوں کے بارے میں بھی سمجھایا، کس طریقے سے عبادت خانے گئے، کس طریقے سے بتوں کا حال کیا، کس طریقے سے تمام معاملات پیش آئے. جب قوم آئی کہ بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے، تو کہا کہ اگر یہ لوگ بول سکتے ہیں پوچھو ان سے ذرا. تم لوگ کہتے ہو نا کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ لوگ خود کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اور اگر پوچھنا ہے تو وہ بڑے سے پوچھو، کلہاڑی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے. پورا واقعہ ہم کو پتا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعے کو. یہ انداز اختیار کیا ہے نا ان کو سمجھانے کا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ انداز اختیار کیا جائے، ہر دور کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کو اسٹیج بنایا تھا. اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص پہاڑ کو اسٹیج بنائے. مطلب یہ ہے کہ جس دور میں جس چیز کو اسٹیج بنایا جا سکتا ہے، دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، وقت اور حالات کے اعتبار سے اسی طریقے سے دعوت دینی چاہیے. آج کا اسٹیج سوشل میڈیا ہے، آج کا اسٹیج مختلف ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے گھروں تک بات پہنچتی ہو، وہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے، ہے نا. نبی کے طریقے سے بات میں پتہ چلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے لحاظ سے بڑی ہمت کا کام کیا، بڑی دلیری کا کام کیا اور قوم کو سمجھایا. لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کتنا اچھا سمجھا لو، اللہ کی طرف سے اگر ہدایت نہیں ملنے والی ہے تو نہیں ملتی. چاہے وقت کا نبی ہی سمجھائے، ہم اور آپ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وقت کے نبی بھی سمجھائیں، نہیں سمجھنا ہے تو نہیں سمجھتے، کچھ بھی تو بہانہ بنا کر کے نکل جاتے. اب یہاں پر بھی ان لوگوں کو جب کوئی جواب نہیں سوجھ پڑا، ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہو تم لوگ بڑے پاورفل ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اپنی حفاظت کیوں نہیں کر پائے؟ چلو اپنی حفاظت نہیں کر پائے، کم سے کم ان سے پوچھو ان کے ساتھ کیا کس نے، نام تو لے کر بتائیں. اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے. وہ لوگ شرمندہ ہو گئے، ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ضد کیا بولے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے اس کو جلا دو
اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، پکڑو اس کو، ابراہیم کو پکڑو، اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود کس کو؟ معبود لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگ اللہ کے رب العالمین کی ذات ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اللہ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ابراہیم کو پکڑو، جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اتنے کمزور، یہ خود کہہ رہے ہیں، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ دیکھیے امتحانات کیسا، ایک بچپن سے جو امتحان ذہنی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا، اب یہاں پر اور امتحان لیا جا رہا ہے جان کے تعلق سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، ظاہر سی بات ہے کوئی اس وقت مدد کرنے والا نہیں، کوئی سپورٹ میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ کیا گیا ان کو جلائیں گے۔ چنانچہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گئے لکڑیاں اکٹھا کیے، 4-5 کنٹل 10 کنٹل آگ لگائے، اس میں جگہ ڈال دیے، نہیں، باقاعدہ پورا پلان کیا گیا، بڑے گڑھے کھودے گئے اور لکڑیاں جو ہے اکٹھا کی گئی، پہلے باقاعدہ لوگوں میں اعلان کیا گیا ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، اس کو جلانا ہے، اس کو جلانا ہے، لکڑیاں اکٹھا کرو۔ دور دور سے لوگ لا کر لکڑیاں رکھے، لکڑیاں لا کر کے ڈالے۔ عورتیں، لوگ منت مانتے، بولتے ہمارا فلاں کام ہو جائے تو اتنا لکڑی میں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی، ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گا۔ اب آپ سوچئے ایسی چرچا، آج دنیا کے جو حالات ہیں، توحید کے خلاف، توحید کا نام لینے والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دنیا پہلے سے ہی ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کی دشمن رہی ہے۔ ہاں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ دنیا کے اندر یہ حق اور باطل کی مارکا آرائی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اہل حق کے خلاف اہل باطل ٹھہرے ہوئے ہیں، اہل حق کو لوگ دبا رہے ہیں، کچل رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ کس دور میں نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حق نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا۔ یہ بھی دنیا اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، یہ آسمان اور زمین کی شہادہ ہے کہ حق نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا۔ یہ چیز تو چلتی رہے گی۔ ایمان والو، اس چیز کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر باندھ لو، یہ چیز ہمیشہ سے۔ ابراہیم علیہ